فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد قل ہو اللہ، فلق اور ناس 7 دفعہ پڑھ لے۔ جمعے کی نماز کل پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے جمعے کی نماز کے فرضوں کے بعد، چاہے سنتوں کے بعد، فرضوں کے بعد چاہے نماز کو ختم کر کے سنتوں کے بعد 7 دفعہ قل ہو اللہ، 7 دفعہ سورت فلق اور 7 دفعہ سورت ناس پڑھے گا، اللہ اگلے جمعے تک اسے ہر برائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ برائی کیا ہے؟ کسی دشمن کی برائی، کسی حاسد کی برائی، کسی ظالم کی برائی، کسی ایسے شخص کی برائی جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، میری نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، حاسد کی برائی، کینہ پرور کی برائی، جادو کے جادوگر کی برائی، نظر بد کی برائی، یا کوئی ایسی برائی کہ میرے ساتھ کسی اسلحے سے، تلوار سے، چھری سے، تھپڑ سے، یا کسی گھونسے سے، یا کسی گن سے، کسی تکلیف بندوق سے میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، یا جنات میرے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں، جنات چاہتے ہیں اس کو دھوکہ دیں، اس کو تکلیف دیں، اس کو برباد کریں، اس کو پریشان کریں، اس کو ناکام کریں، اس کو ہلاک کریں۔ جنات یہ چاہتے ہیں، جنات برائی کرنا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی طاقت، کوئی قوت اس کے ساتھ برائی نہیں کر سکے گی۔ جو جمعے کی نماز کے بعد 7 بار قل ہو اللہ، 7 بار فلق اور 7 بار ناس پڑھے گا جمعے کی نماز کے بعد۔ اب سوچیں کتنا طاقتور عمل ہے، کتنا طاقتور عمل۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر سورت فاتحہ اور قل ہو اللہ ایک بار پڑھ لے، ایک روایت میں سورت فاتحہ 1 بار اور سورت قل ہو اللہ 1 بار، موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لیں۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا، اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے، جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے 1 بار قل ہو اللہ پوری سورت، 1 بار سورت فلق پوری سورت، اور 1 بار سورت ناس پوری سورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیے، دم کرنے کا پاس پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل ہو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا،
اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل ہو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل ہو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ اور جو سوتے ہوئے ہاتھ پھیلانے والا عمل ہے، ذرا اس کا فائدہ بھی سن لینا۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے۔ پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ۔ پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو، اس تیر کا وار نہیں ہوتا۔ آپ کو علم ہے کہ سوتے ہوئے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کتنی بلائیں مصیبتیں آتی ہیں۔ سویا تے مویا، سویا جو ہے ایسے ہے جیسے مرا ہوا ہے۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے۔ سویا ہوا کتنی قوتیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر وار کرتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اور کتنی قوتیں ایسی ہیں جو ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو سوئے اور پھر نہیں اٹھے۔ میرے سامنے ایک دانتوں کا ڈاکٹر فوراً سامنے آ گیا، ایک زرگر بڑا نیک آدمی تھا فوراً سامنے آ گیا، ایک حجام تھا وہ فوراً سامنے آیا۔ یہ 3 بندے تو اس وقت میرے سامنے آئے جو سوئے اور پھر نہیں اٹھ سکے، پھر نہیں اٹھ سکے۔ یہ جو عمل آپ کرتے ہیں، اس عمل کی ایک تاثیر ہے، اس عمل کا ایک کمال ہے۔ اور ابی بن کعب فرماتے ہیں جس شخص نے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ کی تلاوت کی، اس نے ایسا ہے کہ 10 پارے پڑھ لیے، تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ اور جس نے 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، ایسے ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے۔